أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیطانوں کو کافروں پر تَعُزُّهُمْ عَزًّا وہ انہیں ابھارتے ہیں بہت ابھارنا فرمایا کہ شیاطین کو کفار پر مسلط کر دیا گیا ہے اور وہ انہیں ہر وقت اللہ کی نافرمانیوں پر اور پیغمبر کی دشمنی پر اکساتے رہتے ہیں۔ عزا یا عزو عزن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سخت حرکت دینا۔ عرب کہتے ہیں کہ عزت القدر ہانڈی جوش کھانے لگی یعنی کھولنے لگی۔ اور صحابی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن مجید پڑھتے تو کان فی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایسی آواز آتی جیسی ہانڈی کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ شیاطین ہر وقت اللہ کے نافرمانوں کو برے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتے رہتے ہیں اور ان کی آنکھ کھلنے ہی نہیں دیتے حتیٰ کہ ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے حضور میں پیش ہو جاتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم تو آپ ان پر جلدی نہ کریں، انما نعد لہم عدا بلا شبہ ہم ان کے لیے گن رہے ہیں گننا۔ فرمایا اے میرے حبیب آپ ان پر عذاب کی جلدی نہ کریں، عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں اور جلد بازی میں ان سے مایوس بھی نہ ہوں اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کریں۔ ہم یقیناً ان کے ایام حیات اور ان کی ایک ایک سانس کو گن رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی سانس اس کی زندگی کا ذریعہ ہے، لیکن یہی سانس ہر آن اس کی زندگی کو گھٹانے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ان الحبیب عن الاحباب مختلس لا یمنع الموت بواب ولا حرس۔ وہ کہتا ہے کہ دوست کو دوستوں سے اچانک چھین لیا جائے گا، دوست احباب کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اور موت کو کوئی دربان یا کوئی پہرے دار روک نہیں سکتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بادشاہوں اور امراء کے دروازوں پر بڑے بڑے دربان اور پہرے دار ہوتے ہیں، کسی نے موت کو اندر آنے سے روک لیا ہو، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ بادشاہ لوگ تو کبھی مرتے ہی نہ۔ لیکن فرمایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے تو وہاں بھی موت پہنچے گی۔ اور فرمایا وَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَّاتِهِ،
فتن یعد علیہ اللفظ والنفس، وہ جوان دنیا اور اس کی لذتوں سے کیسے خوش ہوگا جس کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور جس کی ایک ایک سانس گنی جا رہی ہے۔ تو بھائیو، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور ایک ایک سانس گنی جا رہی ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے اور زندگی سے دور کر رہا ہے۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ اس کام کا ہمارے اوپر آخرت میں کیا اثر ہوگا۔ جو بھی کام کریں سب سے پہلے اس کو اس زاویے سے چیک کریں کہ یہ کام آخرت میں ہمارے لیے کس قسم کا نتیجہ لے کر آئے گا۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے، الی الرحمن وفدا، رحمان کی طرف مہمانوں کی صورت میں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہانک لے جائیں گے، إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف۔ وافد ان کی جمع ہے، یعنی ایسے چند لوگ جو کسی خاص مقصد کے لیے بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں یا اس سے کوئی انعام لینے کے لیے بادشاہ کی زیارت کرتے ہیں۔ فرمایا پرہیزگاروں کو تو ہم مہمانوں کی صورت میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مہمان تو کبھی پیدل نہیں جاتا ہوتا، مہمان کا تو یہ دستور ہے کہ وہ ہمیشہ سواری پر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی جب اپنی قبر سے جھانکے گا قیامت کے دن تو اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت شکل والا جاندار کھڑا ہوگا اور جس کا پالان سونے کا ہوگا اور جس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا ہوگا، سفید رنگ کی اونٹنیاں نورانی جو نور کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں اور آؤ آج میرے اوپر سوار ہو جاؤ، ساری عمر میں تمہارے اوپر سوار رہا لیکن آج تمہارا سوار ہونے کا دن ہے، آج آؤ اور میرے اوپر بیٹھ کر رب رحمان کی عدالت میں اور آپ کی مجلس میں پیش ہونے کے لیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ تو فرمایا کہ ایسے بہترین اونٹ نورانی سفید رنگ کے پروں والے جو اڑتے ہوں گے بہت تیز رفتار، اور ان پر بیٹھ کر نیک لوگ رحمان کی طرف جائیں گے۔ متقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحمان کی طرف جائیں گے، اور مجرمین کے بارے میں فرمایا کہ وہ سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے۔ مجرم یا جرم اس چیز کو کہا جاتا ہے، ایسے گناہ کو کہا جاتا ہے جس پر سزا ملے۔ تو گویا وہ انسان جو آخری عمر تک گناہوں میں مبتلا رہا اور اسے توبہ کی توفیق نہ ہوئی، اس کی حالت یہ ہوگی کہ اسے فرشتے ہانک ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وردن کہتے ہیں ایسے جانوروں کو جو پیاسے ہوں اور انہیں پانی کے گھاٹ کی طرف ہانکا جائے۔ تو چونکہ پانی کے گھاٹ کی طرف وہی جاتا ہے جو پیاسا ہو، اس لیے اس کا معنی ہے کہ مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف
ہانکا جائے گا، وہ گرتے پڑتے دھکے کھاتے اور فرشتوں کے کوڑے کھاتے اور بڑی مشکلوں سے ذلیل و خوار ہو کر گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور پھر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ، وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ جس نے رحمان کے ہاں کوئی وعدہ لے لیا ہو۔ رحمان کے ہاں وعدہ یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے احکام پر اور تیرے رسول کے احکام پر قائم رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بھی عہد قرار دیا، فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، تو جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو گناہ گار کی سفارش تو ہو سکتی ہے لیکن کافر کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ بے نماز کی سفارش کوئی بھی نہیں کر سکے گا، نہ نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ کوئی اور، کیونکہ بے نماز نے وہ عہد توڑ دیا جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، اور وہ آدمی جو عمر کے آخری حصے تک اللہ کے نافرمانیوں میں مشغول رہا، اس نے بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری چیز کو آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان قریب ہیں یہ کہ پھٹ پڑے اس بات سے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ڈھہ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ فرمایا کہ یہ اتنا برا کلمہ ہے، اتنی سنگین بات ہے کہ آسمان اس سے پھٹ سکتا ہے، زمین اس سے شق ہو سکتی ہے، اور پہاڑ اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنا لیا ہے، فرمایا کہ اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو، جو محتاج ہو، اللہ کو تو کوئی محتاجی نہیں۔ اور فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اولاد کے لیے تو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ اس لیے یہ خیال تمہارا بالکل باطل ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا دیگر معبود جن کو تم پوجتے ہو وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ یہ سارے خیالات انتہائی فاسد اور انتہائی بڑی اور انتہائی بری بات ہے جو تم اپنے منہوں سے نکالتے ہو۔ ترجمہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے،
علی الکافرین کافروں پر تعزهم عزا وہ انہیں ابھارتے رہتے ہیں ابھارنا فلا تعجل علیہم تو آپ ان پر جلدی نہ کریں انما نعد لهم عدا یقیناً ہم تو ان کے لیے گن رہے ہیں گننا یوم نحشر المتقین جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو الی الرحمن وفدا اللہ رحمان کی طرف مہمان بنا کر ونسوق المجرمین اور مجرموں کو ہم ہانکیں گے الی جہنم وردا جہنم کی طرف سخت پیاس کی حالت میں لا یملکون الشفاعت وہ کسی شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر وہ جس نے رحمان کے ہاں کوئی وعدہ لے لیا ہو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور کہنے لگے رحمان نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے لقد جئتم شیئا ادا بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری چیز کو آئے ہو تکاد السماوات یتفطرن منہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے وتخر الجبال ہدا اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے ان دعوا للرحمن ولدا اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین